أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ فوجد الیہود صیاما یوم عاشوراء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے دن روزہ رکھتے دیکھا۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه، آپ علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارے ہاں یہ خاص دن کیسا ہے اور اس کی کیا خصوصیت اور اہمیت ہے کہ تم اس دن کا روزہ رکھتے ہو؟ فقالوا هذا يوم عظیم، کہنے لگے کہ یہ تو بڑا عظمت والا دن ہے۔ انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی۔ وغرق فرعون وقومہ، فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے اس کے لشکر کو غرق دریا کے سپرد کیا، غرق کیا۔ فصامہ موسیٰ شکرا، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اس انعام کے شکر میں اس دن کا روزہ رکھا۔ فنحن نصومہ، لہذا ہم بھی ان کی پیروی میں روزہ رکھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نحن احق و اولی بموسیٰ منکم، کہ اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے۔ فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، چنانچہ نبی علیہ السلام نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور امت کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ عاشورہ کا دن بڑی اہمیت کا دن ہے، جیسے اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا، اور یہ دن نبی علیہ السلام کے ہاں کہ اس شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے اس دن میں عظمت کا اظہار کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کی عظمت کی بنیاد پر اللہ کی نعمت کے مل جانے پر شکر ادا کیا، تو آپ علیہ السلام نے بھی اسی اصول پر روزہ رکھا، اور نہ صرف خود روزہ رکھا بلکہ آپ علیہ السلام نے امت کو اس کا حکم بھی دیا۔ بلکہ امام بخاری اور امام مسلم نے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ما رأیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم یوم عاشوراء فهذا الشہر یعنی شہر رمضان۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ علیہ السلام کسی فضیلت والے دن کے روزے کا بہت زیادہ اہتمام اور فکر کرتے ہوں سوائے اس دن یعنی یوم عاشوراء کے روزہ کے، اور سوائے اس ماہ مبارک یعنی رمضان کے روزہ کے۔ مطلب اس کا یہی ہوا کہ نبی علیہ السلام کے طرز عمل سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی فہم یہ ہوئی، سمجھا یہ کہ نفلی روزوں میں جس قدر اہتمام نبی علیہ السلام عاشوراء کے روزہ کا کرتے تھے اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں کرتے تھے، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشوراء کے روزے کی فرضیت یعنی لازم تھا، واجب تھا۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو پھر عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفلی روزے کی سی رہ گئی۔ بلکہ
ایک روایت میں تو یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت میں بیان کیا کہ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اس دن کے روزے کی برکت سے 1 سال پہلے کے گناہوں کی صفائی ہو جائے گی۔ بہرحال اس دن کا روزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل، سلف صالحین کا اس پر عمل رہا ہے، صحابہ سلف صالحین کا۔ لیکن صرف صحابہ کو ایک اشکال پیدا ہوا، اور وہ اشکال یہ ہے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنا شروع کیا اور امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دے دیا، اور اس سے پہلے یہود کے عمل کا تذکرہ ہوا، تو صحابہ کے ذہن میں یہ اشکال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہ یوم یعظمہ الیہود والنصارى، کہ یہ مذہبی شعار ہے روزہ رکھنے کا یہود اور نصارہ کا، لہٰذا جب ہم بھی روزہ رکھیں گے تو بظاہر ان سے مشابہت ہو جائے گی۔ اس پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ عَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا کہ اگر انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں کا بھی روزہ رکھیں، 9ویں کا روزہ رکھیں گے۔ صحابی کہتے ہیں فلم یأت العام المقبل حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگلے سال کا ماہ محرم آنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما دیا۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر علماء لکھتے ہیں کہ محض 10ویں کا روزہ نہ رکھا جائے، اس کے ساتھ 9ویں کا روزہ بھی رکھا جائے تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اب یا 9ویں کے ساتھ 10ویں کا رکھ لیا جائے کہ 10ویں کی تو تعظیم ہے ہی ہے، اور بعض نے کہا کہ اگر 10 نہ رکھ سکے تو 10 کے ساتھ 11ویں کا رکھ لے، اگر 9ویں کا نہ رکھے تو ہم اپنی عظمت کے لحاظ سے عاشورہ کا دن فضیلت کا دن ہے، اس کے ساتھ دوسرا دن جو نبی علیہ السلام کی چاہت ہوئی وہ یہود کی مخالفت ان کی ظاہری مشابہت سے بچنے کے لیے ہوئی کہ اگر ان کی ظاہری مشابہت سے ہم اجتناب برتیں لہذا اس کے ساتھ ایک اور روزہ رکھ لیں۔ لیکن بہرحال اس کا اہتمام ہونا بھی چاہیے، امت کا عمل بھی ہے۔ تاہم بعض بزرگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ اب چونکہ یہود و نصارہ وہ قمری مہینوں کے اعتبار سے ان کا کوئی مذہبی تہوار نہیں ہے اور وہ روزے رکھتے نہیں ہیں، تو لہذا اس دور میں اگر کوئی شخص صرف 10ویں کا بھی روزہ رکھ لے تو اس کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ظاہری مشابہت نہیں ہے۔ تاہم اگر 2 روزے رکھے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔